جیلسی یعنی حسد یا رشک ایک قدرتی احساس، نیچرل ایموشن ہے۔ ہر انسان کے دل میں کسی نہ کسی وقت یہ جذبہ آ سکتا ہے، کبھی کسی کی کامیابی دیکھ کر، کبھی کسی کے مقام کو دیکھ کر، کبھی بس یہ سوچ کر کہ میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے۔ لیکن اصل خطرہ تب شروع ہوتا ہے جب یہ جلسی حسد میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور یہی وہ موڑ ہے جہاں سے دل کی روشنی بجھنے لگتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفلق میں خود ہمیں سکھایا، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کی شر سے جب وہ حسد کرے میں پناہ مانگتا ہوں۔ یعنی حسد صرف دوسروں کے لیے نقصان دہ نہیں، بلکہ سب سے پہلے خود حسد کرنے والے کو جلا دیتی ہے، کیونکہ حسد وہ آگ ہے جو کسی اور کو جلانے سے پہلے اپنے ہی دل کو راکھ کر دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسد نیک اعمال کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑے کو کھا جاتی ہے۔ یعنی تمہاری ساری محنت، سارا ایمان اور تمہاری نیتوں کی پاکیزگی سب ختم ہو جاتی ہے اگر دل میں حسد کی آگ جل رہی ہو۔ اور سوچو، حسد کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ یہ تمہاری ججمنٹ کو خراب کر دیتا ہے۔ تم سچ کو بھی جھوٹ سمجھنے لگتے ہو، اور وہ باتیں جو کبھی تمہیں موٹیویٹ کرتی تھی اب تمہیں جلاتی ہیں، تکلیف دیتی ہیں۔ اس کا حل کیا ہے؟ پہلا حل یہ ہے کہ جب تمہیں کسی کے رویے میں جیلسی نظر آئے تو اس کی باتوں کو دل پر مت لو۔ سمجھ لو کہ وہ اپنی تکلیف میں مبتلا ہے، تمہاری خوشی میں نہیں۔ بس دل میں ایک مسکراہٹ لاؤ اور چپکے سے کہہ دو، اللہ اسے بھی سکون دے جس سے میں چاہتا ہوں کہ مجھے دے۔ نمبر 2، do for other what you love yourself۔ جو چیز تم اپنے لیے چاہتے ہو وہی دوسروں کے لیے بھی چاہو۔ جب تمہارا دل دوسروں کے لیے خیر چاہنے لگے گا تو حسد خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اور سب سے بڑا علاج دعا۔ اپنے لیے بھی دعا کرو اور اس کے لیے بھی جس سے تمہیں جیلسی ہوتی ہے، کیونکہ جب تم کسی کے لیے بلائی مانگتے ہو اللہ تمہارے دل سے زہر نکال دیتا ہے اور اس کی جگہ سکون ڈال دیتا ہے۔ یاد رکھو، حسد دوسروں کو نقصان نہیں دیتا، یہ صرف تمہارے اپنے دل کے سکون کو جلا دیتا ہے۔ لہٰذا اگر تم دل کے سکون کی خواہش مند ہو تو لوگوں کی نعمتوں کو دیکھ کر جلا مت، بلکہ کہو الحمدللہ، میرا رب جسے چاہے نوازتا ہے اور جب چاہے مجھے بھی دے سکتا ہے۔